لندن کے ایک مایا ناز ہاسپٹل کا وہ فیمس سرجن جس کی انگلیاں مریضوں کو نئی زندگی دینے کی عادی تھیں، آج اپنی ہی آبائی گھر کی دہلیز کے سامنے کھڑا ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ وہ جانتا تھا اندر جا کر ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا۔ حیدر یزدانی 8 سال پہلے صرف اسپیشلائزیشن کے لیے وطن سے نکلا تھا، مگر پھر نام، رتبہ اور وہاں کا لائف سٹائل اسے ایسا بھایا کہ اس نے مڑ کر بھی پاکستان کا رخ نہیں کیا، یہاں تک کہ اسے یہ تک بھول گیا کہ وہ پاکستان میں کسی کو اپنے نام پر چھوڑ کر آیا ہے۔ اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ڈاکٹر علینا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ ڈاکٹر علینا وہی لڑکی تھی جس سے وہ شادی کرنے والا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی بلکہ لندن کے اسی ہاسپٹل کی قابل سرجن بھی تھی۔ حیدر کی طرح ہی پریکٹیکل، پروفیشنل اور بالکل اسی کے مزاج کی تھی۔ حیدر کو لگتا تھا کہ زندگی کے سفر میں اگر کوئی اس کے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے تو وہ صرف علینا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا دروازہ پار کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ دونوں جیسے اندر داخل ہوئے، لاؤنج میں ایک دم عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ فضا میں ایک ایسی کھنکی تھی جو ہڈیوں تک کو جماتا۔ سامنے ہی صوفے پر دادو بیٹھی تھی جن کے چہرے پر پوتے کی 8 سالہ جدائی کے بعد واپسی کی خوشی دور دور تک نہیں تھی۔ حیدر کی ماں کے سوا پورے لاؤنج میں موجود کسی دوسرے فرد نے نہ اس سے بات کی نہ اس کی موجودگی کو تسلیم کیا۔ سب کے چہرے اجنبی اور سرد تھے۔ حیدر نے ماحول کے اس کھچاؤ کو محسوس کیا مگر اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ وہ اپنے مخصوص پرسکون اور اطمینان سے بھرپور لہجے میں بولا، یہ ڈاکٹر علینا ہے جن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صوفے پر براجمان اس کے باپ یحییٰ یزدانی نے شدید ناگواری اور صدمے سے اپنا سر جھٹکا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کا دبا غصہ یکدم جاگ اٹھا تھا۔ اور جس بچی کو تم اپنے نام سے برسوں سے اس گھر میں بٹھائے ہوئے ہو، اس کا کیا کرنا ہے؟ باپ کے سوال پر بھی حیدر کے چہرے پر ذرا سی شکن نہ آئی تھی۔ وہ میرا پرابلم نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کیا تھا۔ آپ لوگوں نے زبردستی اس سے مجھ پر مسلط کر دیا۔ گاؤں کی ایک ایسی لڑکی جسے نہ میں نے کبھی دیکھا نہ کبھی جانا، آپ نے بنا سوچے سمجھے اسے مجھ پر مسلط کر دیا۔ اتنی ماڈرن فیملی ہے ہماری، مگر مجھے اپنے لیے جیون ساتھی چننے کا حق تک نہیں دیا کیا؟ کیوں آخر؟ کیا میں کسی پتھر کے زمانے میں جی رہا ہوں جہاں جس کا جب دل چاہے مجھ سے اپنی مرضی کا کام کروا لے؟ وہ بولتا چلا کیا، بس کر دو حیدر، یحییٰ یزدانی کا ضبط یکسر جواب دے گیا۔ انہوں نے صوفے کے ہینڈل پر ہاتھ مارتے ہوئے اس سے بیچ میں ہی ٹوکا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں منع کرنا تھا تو اسے صاف انکار کر دیتے۔ شادی کی ہی کیوں تھی تم نے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ، کوئی آپشن چھوڑا ہی کہاں تھا۔ ایک مرتبہ انسان کے سامنے ہم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بولو تم ان کی بیٹی سے شادی کرو گے یا نہیں، اور اس صورت میں کیا کہتا؟ میں یہ کہتا کہ نہیں، میں نے یہ شادی نہیں کرنی، تاکہ بعد میں آپ لوگ مجھے ہی سناتے کہ میں بے حس انسان تھا جس نے مرتبہ انسان کی بھی لاج نہیں رکھی۔ حیدر پھٹ پڑا، یہ بے حسی تب کر لیتے نا، کم سے کم اس بچی کی زندگی تو نہ جہنم بنتی۔ تو اب سنوار لیجیے اس بچی کی زندگی، چن لیجیے اس کے لیے کوئی بھی اچھا انسان جو اسی کے مطابق کا ہو، پینڈو، ان پڑھ، جاہل۔ اور میں بھی اپنے لیے چن چکا ہوں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے میں اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو میرے قدم سے قدم ملا کر چل سکے، اور وہ ڈاکٹر علینا ہے۔ ہم دونوں کی سوچ میچ کرتی ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، پریکٹیکل اور پروفیشنل۔ اور میرا خیال ہے جہاں سوچ نہ ملے وہاں رشتہ صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اب مام اور آپ کی سوچ ایک جیسی ہے تو آپ دونوں کی نبھ رہی ہے نا، مگر چاچو اور چاچی وہ کس مزاج کے تھے؟ کیا ان کی پوری زندگی میں کبھی ایک دن بھی بنی؟ چاچو خالص گاؤں ٹائپ کے انسان تھے اور چاچی شہر کی پڑھی لکھی، وہ نہیں نبھا سکی نا، تو اسی طرح میں بھی نہیں نبھا سکتا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ اس کی باتیں کسی تیز دھار خنجر کی طرح یحییٰ یزدانی کے دل پر لگ رہی تھیں۔ علینا خاموشی سے اس کے پہلو میں کھڑی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ برسوں پہلے بھی حیدر اسی طرح ضدی تھا، اور آج 8 سال بعد بھی وہ اپنے باپ کے سامنے اسی پرانی بحث پر اسی اڑیل پن کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یحییٰ یزدانی نے اپنی بھینجی ہوئی مٹھیاں کھولی۔ بیٹے کے منہ سے اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے تسلی سن کر ان کا سانس ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا، مگر پھر وہ اسے سر نگاہوں سے دیکھتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ بنا سوچے سمجھے بولنے کی تو تمہیں ہمیشہ سے عادت رہی ہے نا حیدر، اور کسی دوسرے کے جذبات کو سمجھے بغیر فیصلے صادر کرنا تو جیسے تمہاری فطرت ہے۔ باپ کے خلاف جانا، بڑوں کی بات کو پیروں تلے روندنا،
یہ سب تو تمہاری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ اور تمہاری ماں، انہوں نے ایک سد نظر حیدر کی خاموش کھڑی ماں پر ڈالی، وہ بھی تمہیں سرکشی پر کبھی نہیں ٹوکتی۔ اگر میں کچھ کہنے کی کوشش بھی کروں تو الٹا مجھے سنانے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یحییٰ یزدانی نے طنزیہ انداز میں کہا تو فرحہ بے چینی سے پہلو بترنے لگی۔ علینا جو کل سے چپ چاپ کھڑی تھی وہ ایک دم سے یحییٰ یزدانی کے سامنے آئی۔ انکل، میں آپ کے جذبات اور اس صدمے کو سمجھ سکتی ہوں جو حیدر کے اس اچانک فیصلے سے آپ کو پہنچا ہے، لیکن حیدر کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ وہ اپنی زندگی، اپنے کیریئر اور اپنے فیوچر کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ کیا اسے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنے لیے لائف پارٹنر چن سکے؟ یحییٰ یزدانی نے اسے ٹوکنا چاہا مگر علینا نے ہاتھ کھڑا کرتے انہیں روکا۔ میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے، امید کرتی ہوں اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ میں کوئی زیادہ تو نہیں جانتی مگر پاکستان میں میکسیمم خاندان یہ کیوں چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ ان کے فیصلوں کا غلام بن کر ہی رہنا چاہیے؟ آپ نے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، دنیا کے کامیاب انسان بناتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ اپنی زندگی کا کوئی ذاتی اور اہم ترین فیصلہ کرنے لگتا ہے تو آپ اسے بغاوت اور سرکشی کا نام دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے بات کرتے کرتے رک کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر سے بات کو جاری رکھا۔ حیدر کی اپنی لائف ہے، اگر وہ اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے جوڑ کا پارٹنر چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ کسی پر زبردستی کوئی رشتہ مسلط کر کے آپ اسے زندگی کی خوشی نہیں دے سکتے۔ اور آپ کو حیدر نے بھی سمجھایا جہاں سوچ اور مزاج نہ ملے وہاں شادیاں صرف ایک عمر قید بن کر رہ جاتی ہیں جس کا انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ علینا کی اس پرسکون مگر گہری بات پر لاؤنج میں ایک بار پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ حیدر نے فخر سے اس کی طرف دیکھا جبکہ یحییٰ ہمدانی غصے سے ضبط کی انتہا پر تھے۔ پھر یحییٰ یزدانی نے علینا پر ایک تیکھی نظر ڈالی۔ واہ، کیا چنی ہے تم نے لڑکی، بالکل اپنی جیسی بدتمیز جسے اتنا نہیں پتا کہ آپ اس گھر کی بہو نہیں بنے۔ غیر تھیں تو چپ چاپ کھڑی رہتی، آپ کو بولنے کا کسی نے نہیں دیا تھا اور نہ ہی میں کسی کو حق دیتا ہوں کہ وہ میرے گھر کے معاملات میں دخل دے۔ یحییٰ یزدانی کے لہجے میں اب وقار تھی جو روح کو زخمی کرتے۔ علینا نے کچھ کہنا چاہا مگر یحییٰ یزدانی نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر حیدر کا رخ کیا۔ یہ جو لڑکی تم نے چنی ہے نا، تم اسی کو ڈیسرو کرتے ہو جس میں نہ تمیز ہے اور نہ ہی کسی کا لحاظ۔ اور ایسی پریکٹیکل سوچنے والی لڑکیاں کسی کے درد کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ جیسے تم بے حیث ہو ویسے یہ ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ بابا، آپ علینا سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، مہمان ہیں وہ ہماری۔ حیدر نے علینا کا دفاع کرنا چاہا۔ اچھا، اور تم اپنے باپ کو اسی کے گھر میں کھڑے ہو کے بتاؤ گی کہ مجھے کس سے کیا بات کرنی ہے؟ خیر چھوڑو، تمہیں کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ شادی کا دن بتا دو کس دن کرنی ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں اپنے فرائض ضرور نبھاؤں گا۔ بھلے تم نے تو اپنے بیٹے ہونے کے فرائض کو فراموش کر دیا ہے مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور رہی میری بچی اینی، تو اللہ پاک اس کا نگہبان ہے، اس نے اس کے لیے ضرور کچھ بہت اچھا ہی سوچا ہوگا۔ یحییٰ یزدانی نے آخری جملہ انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہا، پھر ایک جھٹکے سے پلٹے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ حیدر نے ناگواری سے سر جھٹکا، علینا کا ہاتھ تھام کر اپنی ماں فرح بیگم کے ساتھ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حیدر اور علینا کو پاکستان کے ایک معروف ہاسپٹل میں 6 ماہ کے لیے بطور کنسلٹنٹ سرجن اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ آج ان کا پہلا دن تھا اور ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ ہاسپٹل کے ڈین سے ملے، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور پھر مریضوں کے راؤنڈ سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں آ کر چائے پی رہے تھے کہ وہاں ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ انہیں چلڈرن وارڈ کا بھی ایک بار چکر لگا لینا چاہیے۔ حیدر اور علینا جیسے بچوں کے وارڈ میں پہنچے اور مریض بچوں کی رپورٹس دیکھنے لگے تبھی ایک بیڈ کے پاس بیٹھی غریب لاچار ماں نے انتہائی پر امید اور ملتجانہ لہجے میں ان کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ممتا کے اضطراب میں علینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ علینا نے انتہائی نفرت اور کراہت سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑاتے اسے یوں دھکا دیا جیسے اسے کسی نے چھو کر ناپاک کر دیا ہو۔ وہ عورت سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے چھونے کی؟ علینا نے انتہائی سرد اور حقارت آمیز لہجے میں اس غریب عورت کو جھٹکا۔ آگے کھڑا حیدر چونک کر پیچھے پلٹا۔ اس نے علینا کے چہرے پر پہلی کراہت دیکھی تو نفی میں سر ہلا کر پوچھا، کیا ہوا علینا، سب خیریت ہے؟ یہ دیکھو حیدر، اس نیلی کچیلی عورت نے مجھے ہاتھ لگائے۔ یہ کیا طریقہ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ بیہیو کرنے کا؟ ایسے گندے اور جاہل لوگوں کو تو وارڈ سے باہر نکال دینا چاہیے۔ علینا نے غصے اور نفرت سے کہا۔ حیدر نے اپنے لب نہیں چلے۔ وہ علینا کے اس بدتمیز رویے پر اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ بڑی عجیب ہیں آپ، جس ملک سے آئی ہیں مجھے تو پتہ چلے کہ وہاں ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ وہاں کی تو آپ جیسے لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں۔
پیچھے سے آئی ایک انتہائی تیکھی اور تلخ آواز پر حیدر اور علینا دونوں چونک کر پلٹے۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا، سینے پر ہاسپٹل کی فائلیں سجائے اپنی گہری سیاہ اور چمکدار آنکھوں سے علینا کو گھور رہی تھی۔ اس نقاب پوش لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی۔ پھر یہاں آ کر اتنا فرق کیوں؟ کیا آپ کوئی مریض سے آئی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی ہاتھ لگا دے گا تو آپ ناپاک ہو جائیں گے؟ کون ہو تم؟ اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم کس سے بات کری ہو؟ علینا اس کھلے چیلنج پر تل ملا اٹھی۔ کیوں؟ آپ کیا لندن کی پرائم منسٹر ہیں؟ یا لندن میں آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹل چل رہے ہیں ٹرسٹ کے نام پر؟ اس لڑکی نے اب کی بار روانگی سے انگلش میں پوچھا، مگر اس کے لہجے میں بلا کا تیکھا پن اور رعب تھا۔ حیدر نے گہرے تجسس اور دلچسپی سے اس نقاب پوش لڑکی کی طرف دیکھا، جبکہ ڈاکٹر علینا کا چہرہ احساس توہین سے یکدم سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر شارق، کیا یہاں مجھے انسلٹ کروانے کے لیے بلایا گیا ہے؟ میں آپ کی پرسنل ریکویسٹ پر یہاں آئی ہوں، ورنہ مجھے ایسے چھوٹے موٹے ہاسپٹل میں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں کماتی ہوں میں وہاں۔ علینا نے وہیں موجود ہاسپٹل کے ڈین کی طرف رخ کیا اور متکبرانہ انداز میں بولی۔ حیدر نے بے چینی سے اپنا لب بھینچا۔ علینا کا یہ تکبر اسے زہر لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نقاب پوش لڑکی نے دوبارہ وار کیا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر شارق کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ انتہائی بدتمیز ہیں، جنہیں مریضوں اور ان کے گھر والوں کو ٹریٹ کرنے کا بنیادی سلیقہ تک نہیں آتا، جو لوگوں کو ان کے ظاہر سے جج کرتی ہیں۔ اگر یہ سب پتہ ہوتا تو ڈاکٹر شارق کبھی آپ کو یہاں اپوائنٹ نہ کرتے، کیونکہ ہمارے دین کے لیے یہاں کا ہر مریض ان کی فیملی جیسا ہے۔ ہمارا یہ ہاسپٹل غریبوں کے لیے فری ہے، یہاں امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا جاتا، اور یہی اس جگہ کی خاصیت ہے، وہ انتہائی کاردار لہجے میں بولی۔ علینا غصے سے بیر پٹکتی ہوئی وہاں سے سیدھی کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ حیدر نے سہمی ہوئے مریضوں اور ڈین کو ماسخانہ نظروں سے دیکھا اور علینا کے پیچھے لپکا۔ کیبن کے اندر داخل ہوتے علینا کا زب پھٹ پڑا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میری انسلٹ کی۔ حیدر، ڈاکٹر شارق کو بولو اسے فوراً نوکری سے نکالے، ورنہ میں یہاں ایک دن کام نہیں کروں گی، وہ چیخی۔ حیدر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ علینا، یہ تمہارا کون سا روپ ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ تم جانتی ہو انکل شارق کون ہے؟ وہ میرے ڈیڈ کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ انہوں نے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی کہ تم دونوں اتنے بڑے سرجن ہو تو پاکستان میں اپنے قیام کے دوران 6 مہینے ہمارے ہاسپٹل کو دو، اور تم نے خود یہ بات مانی تھی علینا کہ تم اپنا ٹیلنٹ یہاں دکھانا چاہتی ہو، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں غریب مریض سے اتنی بد اخلاقی سے پیش آؤگی۔ بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے تم نے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ تم بھی مجھے غلط کہہ رہے ہو؟ اس لڑکی نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی اور تم نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا، علینا نے جھنجھلا کر کہا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نرمی سے بولا، اچھا چلو چھوڑو نا یار، پلیز تم آئندہ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہاسپٹل کے لوگ تمہارے بارے میں کچھ غلط کہیں، اور ویسے بھی ہم کون سے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئے ہیں؟ تم اپنا امیج کیوں خراب کر رہی ہو؟ تم ایک پریکٹیکل لڑکی ہو، تم اسی طرح رہو، کسی کی بات سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ علینا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اچھا چلو اب شاپنگ کرنے چلتے ہیں، پورے گھر والوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، سب کو گفٹ دیتے ہیں، اور پھر کل ہماری منگنی بھی تو ہے۔ منگنی؟ مائی فٹ، تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے چہرے پر کوئی خوشی ہی نہیں ہے، عجیب سا حبس ہے وہاں، کیا ساری زندگی ہمیں اسی طرح گزارنی پڑے گی؟ علینا چڑ کر بولی۔ بالکل نہیں، مجھے امید ہے کہ تم اپنی سمجھداری اور اخلاق سے سب کا دل جیت لو گی، اور آج سب کے لیے اتنے اچھے گفٹ لے کر جاؤ گی نا تو سب کے دل خود ہی نرم پڑ جائیں گے۔ حیدر نے اسے حوصلہ دیا۔ علینا نے سر جھٹکا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شام انہوں نے مال سے ڈھیروں شاپنگ کی، گھر کے ہر فرد کے لیے قیمتی تحائف خریدے۔ جب وہ دونوں شاپنگ بیگ سنبھالے یزدانی ہاؤس لوٹے تو لاؤنج میں دادو، فرح بیگم اور یا یزدانی بیٹھے تھے۔ حیدر اور علینا صوفے پر بیٹھ کر سب کو گفٹ دکھانے ہی لگے تھے کہ تبھی لاؤنج کے دروازے پر ایک مدھم اور پروکار آواز گونجی۔ السلام علیکم ایوری باڈی۔ ان دونوں نے چون کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لاؤنج میں ایک لڑکی داخل ہو رہی تھی جس نے سیاہ عبایا اور نقاب پہن رکھا تھا۔ حیدر کی نظریں اس کی ان سحر انگیز سیاہ آنکھوں پر چمکے۔ یہ وہی ہاسپٹل والی نقاب پوش لڑکی تھی۔ وہ لڑکی سیدھی دادو کے پاس آئی اور انتہائی محبت سے جھک کر نے گلے لگا لیا۔ دادو کے چہرے پر برسوں بعد ایک سچی اور والہانہ مسکراہٹ ابھ رہی تھی۔ دادو سے ملنے کے بعد اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نقاب کی ہٹتے جیسے لاؤنج میں اجالا ہو گیا۔ سرخ و سفید رنگت، غزالی آنکھیں اور سادگی میں بھی وہ غضب ڈھاری تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت اور بلا کا وقار تھا جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ یہ عینی ہے ہماری ڈاکٹر نورالعین، یا یزدانی نے فخر سے چمکتے چہرے کے ساتھ حیدر اور علینا کی طرف دیکھ کر تعارف کروایا۔ حیدر نے بے یقینی اور حیرت کی شدید جھٹکے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ نورالعین تھی، وہ جسے گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی سمجھتا رہا، آج وہ اس کے سامنے قابل ڈاکٹر بن کر کھڑی تھی۔ حیدر کو یوں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے پا کر علینا کے اندر جیسے حسد کی آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ حیدر نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائی۔
اور قبائی سباز سے؟ یا یزدانی نے اپنی لاڈلی بھتیجی کو دیکھتے ہوئے انتہائی شفقت سے پوچھا۔ جی تایا جان، میں صبح ہی آ گئی تھی اور بھی سیدھی ہاسپٹل پہنچ گئی، اینی نے اپنے چہرے پر ایک دھیمی اور دلنشین مسکان سجاتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا حالات ہیں وہاں کی؟ یا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ کیا حالات ہوگی تایا جان، بہت برے حالات ہیں وہاں، سردی بھی بہت زیادہ ہے وہاں، اور زخمی حالت میں جو لوگ ملے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ٹریٹمنٹ کی سہولیات پوری موجود نہیں ہیں۔ میں تو دیکھ کر اتنی بددل ہوئی تھی۔ اینی کا لہجہ یکدم سنجیدہ اور بوچھل ہو گیا۔ اف خدا ہے، نہ جانے ہماری انتظامیہ اور ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں۔ یا یزدانی نے افسوس سے کہا۔ دادا جی کہتے تھے نا کہ برا وقت ہمیں انسانوں کا اصل روپ دکھائی دیتا ہے۔ اگر انتظامیہ اور حکمران ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہاں لوگوں کا جذبہ بالکل الگ تھا۔ لوگ اپنا بستر دوسروں کو دے رہے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، خود کو مصیبت میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے تھے۔ اور یہی تو ہمارے پاکستان کی اصل خوبصورتی ہے نا۔ جو بھی ہو، لیکن جب وقت کٹھن پڑے تو ہمارے وطن کے لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص سحر انگیز انداز میں بول رہی تھی اور حیدر صوفے کی پوچھ سے ٹکائے مبہوت سا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہرگز نہیں تھی جس کا خاکہ اس نے اپنے دماغ میں کھینچا تھا۔ اچھا چلو باتیں بعد میں کرنا، پہلے میرا بچہ کھانا کھاؤ، صبح سے بھوکی ہوگی، کم سے کم بتا تو دیتی کہ تم آ گئی ہو، میں ہاسپٹل ہی کھانا بھجوا دیتی، فنا بیگم نے مامتے بڑے لہجے میں کہا۔ او میری پیاری تائی اماں، آپ کیوں اتنی فکر کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بھوکی رہ سکتی ہوں؟ بہت ڈٹ کر میں نے کینٹین سے کھانا کھایا تھا۔ شارق انکل نے میرے پہنچتے ہی میرے لیے زبردست ناشتہ آرڈر کر دیا تھا، اور ان کے بیٹے ڈاکٹر شہرام بھی تو میرے ساتھ ہی تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا شہرام کا، وہ بالکل بھی کسی کو کھانے کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنے دیتے۔ راستے میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کیا کھلاتے، میں تو تنگ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، سر یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ کے آگے، اب بس کر دیں، ورنہ اتنا کھلا کھلا کر آپ مجھے موٹی کر دیں گے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں کہکا گونجا، یہ تو ہے شہرام، واقعی اس معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا، اسی لیے تو میں اتنا مطمئن تھا کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے وہاں شہرام موجود ہے، ورنہ میں تمہیں اکیلے کبھی اس میڈیکل کیمپ میں نہ جانے دیتا۔ یا یزدانی مسکرا کر بولی۔ شہرام کے ذکر پر نہ جانے کیوں حیدر کے اندر ایک شدید جلن کا احساس ابھرا۔ وہ اسٹوڈنٹ لائف سے شہرام سے بہت چڑھتا تھا۔ شہرام اور وہ ایک ہی کلاس میں تھے، مگر صرف ایک دو نمبروں کے فرق سے شہرام ہمیشہ ٹاپ کر جاتا تھا۔ اسی رکاوٹ کی وجہ سے حیدر کی کبھی شہرام سے نہیں بنی تھی، اور آج اینی کے منہ سے اس کی اتنی تعریفیں سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن جاگ اٹھی تھی۔ حیدر ڈارلنگ، باہر ڈنر کے لیے چلے؟ علینا نے حیدر کی توجہ نورالعین پہ محسوس کر کے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ مزید اس لاؤنج کا ماحول برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حیدر جیسے کسی گہری سوچ سے جاگا، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے تایا جان، میں بھی کپڑے چینج کر لوں۔ اینی بھی کہتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر حیدر نے کپڑے چینج کیے۔ وہ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کے ہاتھ خود بخود رک گئے تھے۔ وہ بے اختیار اینی کے بارے میں سوچ رہا تھا، پھر سر کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکلا۔ راداری سے گزرتے ہوئے اچانک اینی کے کمرے کے سامنے اس کے قدم خود بخود ٹھٹک گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ حیدر کی نظر اندر گیا، وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ اینی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، اس کے لمبے سیاہ بال کسی آبشار کی طرح اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے، اور وہ انتہائی سکون سے اپنے ہاتھوں پر لوشن کا مساج کر رہی تھی۔ وہ کتنی پل وہاں کھڑا مبہوت سر دیکھتا رہ گیا۔ وہ صرف حسین نہیں تھی، وہ بہت حسین تھی۔ حیدر نے بامشکل خود کو سنبھالا، سر جھٹکا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ علینا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پورے ڈنر کے دوران علینا سے باتیں کرتی رہی، مگر حیدر کی غائب دماغی عروج پر تھی۔ وہ علینا کے ہر سوال کے جواب میں بس ہوں ہاں کر رہا تھا۔ علینا ایک ذہین لڑکی تھی، وہ حیدر کی برکی اور کھوئے ہوئے انداز کو فوراً تاڑ گئی۔ وٹ از رانگ ود یو حیدر؟ علینا نے ریسٹورنٹ میں غصے سے چمچ پلیٹ پر پٹکا۔ تم یہاں میرے ساتھ ہو یا کہیں اور؟ حیدر نے چونک کر اسے دیکھا، مگر کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ علینا کا پاڑا چڑھ گیا۔ وہ شدید ناراض ہو کر وہاں سے اٹھی اور حیدر کو وہیں چھوڑ کر خود ہی ٹیکسی کر کے چلی گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حیدر سے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھی نہیں گیا۔ اس کا اپنا دماغ اس وقت اس کے بس میں نہیں تھا۔ ڈنر سے واپسی پر حیدر گھر نہیں آیا، وہ گاڑی لے کر سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ اینی کا وہ روح، اس کے کھلے بال اور شہرام کا نام، یہ سب اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ جب وہ آدھی رات کو گھر لوٹا تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ جیسے لاؤنج میں داخل ہوا سے کچن کی ہلکی سی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بے اختیار دھیمے قدموں سے چلتا کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سفید دوپٹے کو گلے میں ڈالے نورالعین اپنی دھیان میں چائے بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی کان سے فون لگائے کسی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کی ناگن کی طرح لہراتی ہوئی لمبی چٹیا پر حیدر کی نگاہیں ایک بار پھر الجھ سی گئیں۔
اسی وقت اینی بات کرتے کرتے گھومی اور اس کی نظر دروازے پر کھڑے حیدر پر پڑی۔ اس کے چہرے پر جو خوبصورت مسکراہٹ تھی حیدر کو دیکھتی یکدم سنجیدگی میں بدل گئی۔ زوبیہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ اینی نے جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھا اور مگ میں چائے ڈالنے لگی۔ وہ حیدر کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ حیدر سے یہ خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے گلا کھنکار کے صاف کیا۔ مجھے چائے مل سکتی ہے؟ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے اینی کا ہاتھ رکا، مگر اس نے نہ تو حیدر کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا مگ تھامے انتہائی اسپاٹ چہرے کے ساتھ حیدر کی سائڈ سے نکل کر کچن سے باہر چلی گئی۔ احساس توہین سے حیدر کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے کھولتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ہمت کیسی ہے مجھے اس طرح اگنور کرنے کی؟ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے کر رہا تھا۔ وہ مجھے یعنی ڈاکٹر حیدر کو اگنور کر رہی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کرتی ہے۔ اس کے اناپرس وجود کو اینی کے اس بے رخی نے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن منگنی کی تیاریوں میں گزر گئے، مگر حیدر کی ان تیاریوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اکھڑا اکھڑا رہتا اور یہ بات علینا بھی اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہاسپٹل کی کیبن میں بیٹھا غائب دماغی سے اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اب سے کچھ پل پہلے اس نے ہاسپٹل کی راہداری میں ڈاکٹر شہرام اور نورالعین کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کے جانے کے بعد وہاں کھڑی نرسز آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں کا کپل کتنا پیارا لگتا ہے نا، یہ دونوں ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ نرسز کی اس بات نے جیسے حیدر کے اندر حسد کی ایک بھیانک آگ بھڑکا دی تھی، اور تب سے اسی الجھن میں کر رہا تھا۔ اسی دوران علینا کیبن میں آئے اور اسے کسی کیس کے حوالے سے کچھ بتانے لگی۔ حیدر، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ علینا نے خود سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ حیدر نے چونک کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ کہا تم نے؟ حیدر کے سوال پر علینا کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو حیدر؟ تم نے مجھے ایک بار صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ جب سے تم پاکستان ہے تم بالکل بدل گئے ہو۔ کتنا کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، جب ہم بیٹھتے تھے تو کسی نہ کسی میڈیکل پوائنٹ پر بات کرتے تھے، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ تم میری بات کو غور سے سنتے تک نہیں ہو۔ علینا غصے سے بھٹ پڑی۔ حیدر کا اپنا ضبط بھی اب جواب دے چکا تھا۔ وہ بھی غصے سے تلملا کر بولا، اچھا تو تم مجھ سے کوئی رومانٹک باتیں کرو نا، تاکہ میں بھی ذرا سا ہوشیار ہو کر تمہاری باتیں سن سکوں۔ ہمیشہ فلاں مریض کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے، فلاں کیس کی یہ ہسٹری ہے۔ کیا اسی کا شیئر کرنا ہے ہم نے؟ کیا ساری زندگی ہم یہی بورنگ باتیں شیئر کریں گے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ پیار محبت کی باتیں کرو۔ واٹ آر یو کریزی حیدر؟ علینا نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ ہم کوئی ٹین ایجرز نہیں ہیں جو اس طرح کی فضول پیار محبت کی باتیں کریں۔ ہم پریکٹیکل انسان ہیں، اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیا بوڑھے ہو گئے ہیں ہم؟ بلکہ بوڑھے بھی اگر ہو گئے ہوں تو کیا بوڑھے پیار محبت کی باتیں نہیں کر سکتے؟ میرے موم اور ڈیڈ تو ابھی تک کرتے ہیں۔ ڈیڈ کی اب بھی کسی بات پر موم کے چہرے پر شفقت کے رنگ چھا جاتے ہیں۔ تم ایسے کیوں نہیں ہو علینا؟ حیدر کو آج تک جس مشرقی پن اور روایتی مزاج سے چڑ تھی، وہ آج لاشعوری طور پر علینا میں وہی چیز چاہ رہا تھا۔ علینا نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم پاگل ہو گئے حیدر؟ تم اپنی موم سے میرا کمپیریزن کر رہے ہو؟ وہ ایک ہاؤس وائف ہے، اور ہاؤس وائف کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، شرمانا اور لبھانا۔ مگر معاف کرنا، مجھ سے تم یہ امید مت رکھنا کہ میں اس طرح کی چیپ حرکتیں کروں گی۔ علینا کی زبان سے اپنی ماں کی یہ لفظ سن کر اب کے بعد حیدر کا چہرہ غصے سے شدید سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میری ماں چیپ حرکتیں کرتی ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی کرخ تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اب تم بات کو جان بوجھ کر بڑھا رہے ہو حیدر۔ علینا نے اسے غصے سے ڈر کر نگاہیں چراتے ہوئے کہا، بات تم نے بڑھائی علینا۔ حیدر نے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ تم نے میری مام کے بارے میں اس طرح بولا تو بولا کیسے؟ تم خود ہوتی کون ہو ان کے بارے میں اس طرح بولنے والی؟ تم کہتی ہو نا کہ ان کا شرمانا یہ سب چیپ حرکتیں ہیں۔ ہاں تو اور کیا ہے؟ اب اس عمر میں وہ اس طرح شرماتی ہے تو چیپ ہی لگیں گی نا۔ علینا نے بھی اس بار بنا لحاظ کے ترک کر جواب دیا۔ حیدر نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کرتی ہے علینا۔ مجھے لگا تھا تم بہت سوبر اور ڈیسنٹ ہو، مگر کچھ دن پہلے تم نے اس غریب عورت کے ساتھ جو بیہیو کیا، اور اب آج میری موم کے لیے تم ایسے الفاظ یوز کر رہی ہو، یہ تمہارا اچانک بدلاؤ ہے یا تم شروع سے ایسی تھی؟ حیدر نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال میں بھی تم سے کر سکتی ہوں حیدر، تم بھی کافی سوبر اور ڈیسنٹ لگتے تھے، مگر اب تم بھی بدل چکے ہو۔ پہلے ہی ایسے تھے یا اب یہ ڈرامہ کرنا شروع کیا ہے؟ تمہارا یہ بدلاؤ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب میں تم سے بات کرتی ہوں تو تم مجھے اگنور کر دیتے ہو، تمہارے ساتھ ہوتی ہوں اور تم کہیں اور سوچوں میں گم ہوتے ہو۔ تمہیں اپنی اس بہن جی ٹائپ بیوی سے لگا نہیں ہونے لگا؟ شٹ اپ علینا، تم سے بات کرنے کی فضول ہے۔ جو بولتی ہو صرف زہر ہی اگلتی ہو۔ اب ایک کام کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل ہی گیا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس منگنی کا کوئی توقع نہیں بنتا۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے اب، وہ تو اس لہجے میں بولا۔ علینا نے ایک جھٹکے سے اپنا پرس اٹھایا، اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا تھا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے یہ بات خود بول دی۔
کیونکہ میں بھی اب تمہیں ایک پل کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد حیدر نے ایک طویل گہرا سانس لیا اور کرسی کے بوجھ سے ٹیک لگا کے اسے یوں لگا جیسے اس کے سر سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی اور دل ہی دل میں نور العین سے مخاطب ہو، میں سمجھ چکا ہے نہیں کہ مجھے اب کیا چاہیے۔ میری منزل صرف تم ہو اور میں اب تم پر ہی رکنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو کمپوز کر کے وارڈ کا چکر لگانے کے لیے اٹھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر اسٹاف روم پر پڑی، اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اندر نور العین بیٹھی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح عبایا پہنا ہوا تھا اور سر کو اپنے ڈریس کے ساتھ کے دوپٹے سے حجاب کی صورت میں لپیٹ رکھا تھا۔ حیدر نے بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ نور العین اپنے سامنے رکھی فائل بند کر کے جیسے ہی بے دہانی میں پلٹی تو پیچھے کھڑے حیدر سے بری طرح ٹکرا کر توازن بگڑنے سے وہ پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ حیدر کی بڑھتی اس کو کمر سے تھامتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ لے۔ وہ بے اختیار حیدر کے چوڑے سینے سے جا لگے۔ کچھ پل کے لیے تو نور العین بالکل ششنے رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تھم سی گئی، مگر اگلے ہی سیکنڈ ہوش میں آتی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حیدر کے سینے پر جمائے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اپنی گرفت اور مضبوط کرتے اسے خود سے الگ نہیں ہونے دیا۔ مجھ سے شادی کرو گی دوبارہ؟ حیدر نے ایک انتہائی غمگین اور گہری آواز میں پوچھا۔ نور العین نے شدید بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھٹکے سے خود کو حیدر کی گرفت سے آزاد کروایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی، کیوں؟ مجھ میں اب ایسا کیا نظر آ گیا جو آپ میرے جیسی پینڈو ٹائپ لڑکی کو پرپوز کریں؟ اور آپ کی وہ علینا جی کہاں ہیں؟ کہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ مجھے تو لگتا ہے چھوڑ ہی دیا ہوگا، تبھی تو آپ گھوم پھر کر میری طرف آئے ہیں۔ میں نے اسے چھوڑا، اس نے مجھے نہیں۔ حیدر نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اوہ اچھا، مطلب ایک اور گناہ اپنے سر لے لیا آپ نے؟ علینا کا بھی دل توڑ دیا؟ نور العین نے تالیاں بجانے والے انداز میں طنز کیا۔ کتنے خود غرض ہیں نا حیدر صاحب، آپ کی آنکھوں کی پسندیدگی تو مجھے نظر آ رہی ہے، مگر آپ شاید میری آنکھیں پڑھنا بھول گئے۔ میری آنکھوں میں آپ کے لیے صرف اور صرف بیزاری ہے۔ میں ذرا برابر بھی آپ سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اس کا یہ سر لہجہ حیدر کی مردانہ انا پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نور العین کے دائیں بائیں ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ اب ان دونوں کے بیچ صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ نور العین کا دل ایک پل کے لیے جیسے بند ہونے لگا، مگر اس نے اپنی نظریں جھکانے سے انکار کر دیا۔ حیدر نے ایک متبسم اور گہرے انداز سے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر شرارت سے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری تو وہ سر بٹا سی گئی۔ کوئی بات نہیں یعنی، ایک بار تو میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ وہ انتہائی گمبھیر لہجے میں بولا اور پھر نور العین کو اسی شہر میں چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ نور العین نے اس کے جانے کے بعد 2-3 گہرے سانس بھرے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو کمپوز کیا۔ اس کا پورا وجود غصے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے تہ جان سے بات کرنی ہوگی، مجھے جلد از جلد شخص سے کھلا لینا ہوگا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر سر تھام کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ شام کو جب نور العین گھر پہنچی تو لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ سلام کرتی ہوئی دادوں کے پاس بیٹھی۔ حیدر بھی بالکل اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل کی بھاری خاموشی کے بعد اینی نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چرخاتے ہوئے آہستہ سے کہا، تایا جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ حیدر نے اس انداز پر اپنی آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتے حیدر صوفے پر سیدھا ہوا اور بولا، 1 منٹ، اس سے پہلے کہ تم کوئی بات کرو میں ڈیڈ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب کی نظریں حیدر پر ٹک گئیں۔ حیدر نے یحییٰ یزدانی کی طرف دیکھا۔ بابا میں نور العین کی رخصتی چاہتا ہوں، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ حیدر کی اس غیر متوقع اور دھماکے دار بات پر لاؤنج میں موجود ہر شخص شاک رہ گیا۔ چائے کا مگ اٹھاتے یحییٰ یزدانی کے ہاتھ میں ہی رک گئے۔ کیا کہا تم نے؟ رخصتی چاہتے ہو؟ ویسے اب کیا ہوا ایسا؟ 2 دن بعد تو تمہاری منگنی ہے نا لینا کے ساتھ، تو اب ایک دم سے نور العین کی رخصتی چاہتے ہو؟ کیوں؟ یحییٰ یزدانی نے انتہائی طنزیہ انداز میں اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ حد ہے ڈیڈ، کچھ دن پہلے آپ سب بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میں نور العین کو اپناؤں، اب میں جب خود یہ کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حیدر جھنجھلا گیا۔ کیوں؟ ہم کس بات پر خوش ہوں حیدر صاحب؟ اس بار یہ آواز یحییٰ یزدانی کی نہیں تھی بلکہ نور العین کی تھی جو صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ سب لوگ بے اختیار اسے دیکھنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی پاس آئی۔ بتائیے نا، ہم کس بات پہ خوش ہوں؟ کیا اس بات پر خوش ہوں کہ آپ مجھے بار بار ٹھکراتے ہیں اور پھر جب دل چاہتا ہے اپنا لیتے ہیں، یا اس بات پر خوش ہوں کہ آپ نے کسی اور کو ٹھکرا کر مجھے دوبارہ اپنانے کا اعزاز بخشا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے کی بربادی پر اپنا محل بناؤں گی؟ ایسی لگتی ہوں میں آپ کو؟ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ سب لوگ اسے یکا بکا دیکھ رہے تھے جو کبھی اس طرح بات نہیں کرتی تھی۔ پلیز 1 منٹ کے لیے مجھے سنو اور پھر فیصلہ کرو۔ وہ گڑگڑا۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر حیدر، آپ نے جب مجھے 8 سال پہلے ٹھکرایا تھا نا، میں نے اسی دن آپ کو اپنے دل سے نکال دیا تھا اور اسی دن یہ فیصلہ لیا تھا کہ میں کبھی آپ کی زندگی میں پلٹ کر نہیں آؤں گی۔
اور اب میں اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور ویسے بھی میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جو کسی معاملے میں سنجیدہ ہی نہ ہو۔ کل کو آپ کسی اور کی خاطر مجھے پھر چھوڑ دیں گے، یا میری کسی غلطی کا بہانہ بنا کر مجھ سے پھر دور ہو جائیں گے۔ سوری، میں ایک ڈر کے ساتھ نہیں جی سکتی، مصباح لہجے میں بولی۔ اینی ایسی بات نہیں ہے۔ حیدر تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ مجھے لائف میں کیا چاہیے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ لائف پارٹنر کو بالکل پریکٹیکل ہونا چاہیے، مگر الینا کے ساتھ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں۔ میں روبوٹک لائف نہیں جینا چاہتا، ایک عام انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ڈیسائیڈ کیا ہے، اور میں اپنی اس بات کو گارنٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تم جیسے چاہو مجھے آزما سکتی ہوں، اور مجھے آپ کو آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینی نے سر لہجے میں حیدر کی بات کاٹی اور یایا یزدانی کی طرف مڑی۔ تایا جان، ایک فیصلہ انہوں نے 8 سال پہلے کیا تھا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو یہ مجھے طلاق دیں گے، اور اگر یہ نہیں دیں گے تو میں کھلا لوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ یہ کہتی وہ اوپر جانے کے لیے مڑی۔ اینی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو؟ بیٹھ کر بات تو کرو۔ حیدر ایک دم لپک کر اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روکا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، اور میرا فیصلہ اٹل ہے، اینی نے انتہائی کاٹدار لہجے میں کہا، اور حیدر کو اگنور کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیدر نے بے بسی سے اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ تو آپ میں سے کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ بالکل نہیں۔ جس طرح تم اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہونا حیدر، اسی طرح اس بچی کو بھی برا کیا کہ اپنے فیصلے خود کرے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تم جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہو اور وہ اپنا ریئیکشن بھی نہ دے۔ میں بہرحال اینی کے ساتھ ہوں۔ ہاں، تم اگر اپنے طور پر اسے منا سکتے ہو اور اس ارادے سے باز کر سکتے ہو تو کرو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، یایا یزدانی نے اپنے انداز میں کہا۔ حیدر نے شکوہ کنہ نگاہوں سے سب کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ پھر اگلے کئی دن حیدر کے لیے کسی عذاب کی طرح گزرے۔ وہ اپنے طور پر ہر وقت نورالعین کو منانے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا رویہ برف کی طرح سرد تھا۔ وہ حیدر کو دور سے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ آج بھی ہاسپٹل کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد نورالعین گھر جانے کے لیے پارکنگ ایریا میں آئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی چابی گھما کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر گاڑی نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور سٹارٹ نہ ہوئی۔ اس نے 2-3 بار پھر ٹرائی کیا، مگر گاڑی بالکل ڈیڈ ہو چکے تھے۔ اینی نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، تب یہ اچانک کسی نے اس کی گاڑی کی ونڈو کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا، باہر حیدر کھڑا تھا۔ نورالعین نے جھنجھلا کر اپنی گاڑی کا مرر نیچے کیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ حیدر نے باہر کھڑے ہو کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری گاڑی ہے، میرے پرابلم ہے، میں خود سالو کر لوں گی، وہ انتہائی اس بات اور سر لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے نفرت ہے یا جو بھی ہے، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم میری اتنی سی مدد بھی نہیں لے سکتے۔ اگر مدد نہیں لینی تو مت لو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، گاڑی کو ادھر ہی لاک کرتا ہوں، حیدر نے تیز لہجے میں کہا۔ آج سے مدد لینے سے بہتر ہے کہ میں پیدل چلی جاؤں، نورالعین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے جواب دیا، اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی پارکنگ لاٹ سے باہر نکلنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سڑک سنسان ہو چکی تھی۔ نورالعین سڑک کے کنارے تیز تیز چل رہی تھی، جبکہ حیدر اپنی گاڑی اس کے پیچھے جوں کی رفتار میں چلاتے ہوئے لایا۔ اس نے گاڑی کی ونڈو نیچے کی اور اسے پکارا، ضد مت کرو یعنی، پلیز بیٹھ جاؤ، جب ہماری منزل ایک ہی ہے تو پھر میرے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ نورالعین نے چلتے چلتے ایک دم رک کر اسے گھورا۔ ہماری منزل نہ کبھی ایک تھی، نہ ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی بات پر اور زیادہ چڑکا بولا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ پہلے ہی گھر بھی تو بول سکتے تھے نا، مگر آپ نے منزل کا لفظ جان بوجھ کر بولا تاکہ اپنی سستی شاعری مجھ پر جھاڑ سکیں۔ وہ تبتے ہوئے انداز میں بولے۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ اوکے مائی وائف، معاف کر دو مجھے، جب ہمارا گھر ایک ہے تو پلیز میرے ساتھ چلو۔ اس ٹائم تمہیں کوئی ٹیکسی نہیں ملنے والی ہے، نہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں یار، اور میں تمہیں اس طرح تنہا سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ نورالعین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے 8 سال پہلے، اور میں نے اپنی زندگی کو خود سمیٹا ہے۔ اگر میں اتنے سال خود کو سنبھال سکتی ہوں تو آج بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولتی جا رہی تھی، اور حیدر گاڑی کی سپیڈ اس کے قدموں کے ساتھ ملائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اسی طرح جوں کی رفتار سے تمہارے ساتھ گاڑی چلاتا جاؤں گا۔ صبح تک تو ہم گھر پہنچ ہی جائیں گے نا، بلکہ راستے میں اخبار والے ملے گا تو اسے اخبار لے کر ڈسائڈ روڈ پر بنے ہوئے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پراٹھے کا آرڈر بھی دے دیں گے، حیدر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نورالعین اس کی بات پر تلملا کر رک گئی اور اس پر ایک تیکھی نگاہ ڈال کر کچھ بولنے والی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ سے پرانی موٹر سائیکل نمودار ہوئی اور ان کے پاس آ کر زوردار بریک ماری۔ بائک پر 2 ڈاکو سوار تھے۔ نکالو جو کچھ ہے میڈم، ایک ڈاکو نے پسٹل سیدھی نورالعین پر تانتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ اور اوے ہیرو، تو بھی باہر نکل گاڑی سے۔ تو لب کو چلتے باہر نکل آئے۔ نورالعین خوف سے کانپنے کی بجائے ایک دم غصے سے حیدر کی طرف مڑی۔
دیکھ لیا آپ نے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو غلط راستے پر نہ پڑتی بلکہ سیدھی مین روڈ پر ہوتی، مگر آپ کی وجہ سے میں غلط راستے پر آ گئی۔ وہ دانت پیس کر بولی، بہت اچھا، یعنی اب ڈاکوؤں کے آنے کا الزام بھی مجھ پر ہے۔ واہ اینی واہ، تمہاری لاچر کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ دیکھا نا ڈاکو بھائی، بیویاں ہوتی ہی ایسی ہیں، سارا کی ادھیرا معصوم شوہر پر ڈال دیتی ہیں۔ الزام تو میرا بنتا ہے نا کہ اگر یہ گاڑی میں بیٹھ جاتی تو میں زن سے گاڑی اڑا کے لے جاتا اور آپ لوگوں کے ہتھے نہ چڑھتا، مگر نہیں، اس کے پیدل چلنے کی وجہ سے میں بھی ہتھے چڑھ گیا آپ کے۔ وہ بھی دانت پیس کر بولا، ہاں ساری غلطیاں تو ہم بیویوں کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکو بھائی، ان کے چچوڑے پن کی وجہ سے نہ ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی، مگر یہ بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ نورالعین نے ہاتھ نچا کر کہا، اوئے بس۔ پسٹل پکڑے ڈاکو نے دونوں کے بیچ میں ہاتھ لڑا ہے۔ مذاق چل رہا ہے کیا؟ ہم ڈاکو ہیں، ڈکیٹی کرنے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے والی پنچایت نہیں ہے۔ چل نکال جو کچھ ہے۔ اب کی بار بولتے ہوئے اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ نورالعین نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنا پرس ڈاکو کی طرف بڑھا دیا۔ دوسرے ڈاکو نے حیرت دار کی جیب سے والیٹ اور فون نکال دیا۔ یہ بازو سے بریسلٹ بھی اتار۔ پہلے ڈاکو کی نظر نورالعین کے ہاتھ پر پڑی۔ نہیں، یہ میں نہیں دوں گی۔ نورالعین نے تڑپ کر اپنا بازو پیچھے کرتے کامتے لہجے سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نہیں دے دو، میں تمہیں ایسے 100 بریسلٹ لا دوں گا، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی ہو؟ حیدر نے شدید جھنجھلا کر اس سے کہا، آپ چپ رہیں ڈاکٹر حیدر، آپ کو ہر چیز پیسوں سے تولنے کی عادت ہے، یہ میرے بابا کا مجھے دیا ہوا آخری گفٹ ہے، میں ان لوٹیروں کو کبھی نہیں دوں گی۔ نورالعین نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکو نے سر پکڑ لیا، اور میرا دماغ خراب مت کرو بیوی، یہ بریسلٹ اتارو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ نہیں دوں گی، بولا ہے نا، اپنے جیتے جی میں کبھی نہیں دوں گی، یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے، میرے جذبات جڑے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ تڑپ کر چلائے، جیتے جی نہیں دے گی نا، چل تیرے مرنے کے بعد ہم خود ہی اتار لیں گے، ڈاکو نے تپ کر کہا۔ ڈاکو نے وحشیانہ انداز میں پسٹل کا ٹریگر دبایا۔ اس سے پہلے کہ گولی نورالعین کو لگتی، حیدر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دم اسے پیچھے دھکیلا اور خود اس کے آگے آ گیا۔ گولی حیدر کے کندھے کو چھوتے ہوئے نکل گئی۔ حیدر کی منہ سے ایک شدید تکلیف دہ چیخ نکلی۔ وہ اپنے بازو کا ہاتھ سے دباتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کندھے سے خون ابل پڑا تھا۔ حیدر! نورالعین کے حلق سے ایک چیخ نکلی، اس کا پورا غصہ سیکنڈوں میں غائب ہو گیا اور وہ حیدر کی طرف لپکی۔ اتار ورنہ دوسری گولی اس کے سینے کے پار اتار دوں گا۔ ڈاکو نے دوبارہ پسٹل تانی۔ اوکے میں اتارتی ہوں، پلیز اسے کچھ مت کہنا۔ نورالعین بری طرح روتے ہوئے کامتے ہاتھوں سے اپنا بریسلٹ اتارنے لگی۔ آپ نے کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی حیدر؟ آپ ہمیشہ ایسے خود غرضی دکھاتے ہیں۔ میں خود غرض ہوں؟ حیدر نے درد سے کراہتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ تمہارے بابا کی نشانی بچانے کے لیے گولی میں نے کھائی ہے، اور خود غرض بھی میں ہوں۔ ڈاکو تلملا اٹھا۔ اور بس کر دو، گولی لگی ہے اسے، پھر بھی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے دونوں کی۔ چلو بیوی، بریسلٹ پھینکو ادھر۔ حیدر نے درد کی شدت کو ایک طرف جھٹکا۔ نورالعین کے کامتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ اسے روکا اور اس کے کان میں بولا، بریسلٹ مت اتارو، اب تم اپنے میاں کا کمال دیکھو۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو کچھ سمجھ پاتے، حیدر ایک زخمی شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پہلے ڈاکو کی کلائی پر ہٹ کیا، پسٹل نیچے گری اور حیدر نے ایک زوردار کک مار کر اسے دور اچھال دیا۔ دوسرا ڈاکو پسٹل تاننے ہی لگا تھا کہ حیدر نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے سڑک پر پٹک دیا۔ کچھ منٹوں میں اس نے ان دونوں لٹیروں کو ایسی دھول چٹائی کہ وہ زمین پر پڑے کراہنے لگے۔ حیدر نے نیچے گری پسٹل اٹھائی اور ان پر تان دی۔ اب پسٹل حیدر کے ہاتھ میں تھی اور اس کا چہرہ غضبناک تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ دوسری پسٹل اور ہمارا سارا سامان بھی میرے حوالے کرو، ورنہ اگلی گولی سیدھی تمہاری ٹانگ پار کرے گی، حیدر نے گرفتار آواز میں کہا۔ میری فائر سے تم لوگ یہ تو سمجھ ہی چکے ہوگے کہ میں بلیک بیلٹ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا نشانہ بھی کبھی چوکتا نہیں ہوتا۔ میں اس ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کے ساتھ ساتھ گولی چلانا بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے خاموشی سے شرافت کا ثبوت دو ورنہ یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ ڈاکو اپنی پسٹل اور ان کا سامان زمین پر پھینکتے ہوئے روحان سے ہو گیا۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے گولی مت چلانا، ہم تو پہلے ہی تم دونوں میاں بیوی کی نوک جھونک سے آدھے پاگل ہو چکے تھے، اوپر سے تم بلیک بیلٹ نکلے، یہ لو اپنا سامان اور ہمیں جانے دو۔ انہوں نے فوراً اپنی بائک اٹھائی اور سر پر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے ایسے بھاگے جیسے پیچھے بھوت لگا ہو۔ ڈاکوؤں کے جاتے ہی حیدر کے وجود کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ نڈھال سا ہو کر وہیں سڑک کی مٹی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سفید شرٹ اس کے اپنے ہی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ نورالعین روتی ہوئی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ کیا کرتے آپ؟ ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں، ہم ابھی گھر چلیں گے۔ نہیں، کچھ دیر اور ویٹ کرتے ہیں۔ آئی برو ریز کرتے اس پہ طنز کر گیا۔ وہ روتے سے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ اس نے حیدر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، خود دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آئی اور گاڑی سٹارٹ کر کے جیسے ہی سڑک پر ڈالی، اچانک گاڑی کے ایک زوردار جھٹکا لگا اور بند ہو گئی۔ نورالعین نے گھبرا کر 2-3 بار چابی گھمائی مگر گاڑی بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی۔ حیدر نمو آنکھوں سے نورالعین کو دیکھا۔ نورالعین نے جھنجھلا کر گاڑی سے
باہر قدم رکھا۔ حیدر نکاہٹ کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا مگر اس کی پریشانی دیکھ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نورالعین نے آس پاس نظر دوڑائی۔ دور سڑک کے کنارے سے ایک مدھم سی لائٹ نظر آئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگی اور چلا چلا کر پکارنے لگی، ہیلو، پلیز ہیلپ می، کوئی ہے؟ پلیز پلیز میری مدد کیجیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص ہاتھ میں ٹارچ لیے اندھیرے سے نمودار ہوا اور اس کے پیچھے 2 آدمی اور تھے۔ انہوں نے حیدر کو سہارا دیا اور سڑک کے کنارے بنے ایک ڈھال پہ پڑ لیا۔ اوئے کاکا، جلدی سے منجی چارپائی لیا، وہ آدمی چلایا۔ چارپائی بچھائی گئی اور حیدر کو اس پر لٹایا گیا۔ نورالعین آتے ہوئے گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ اس نے حیدر کی شرٹ اتار کر جلدی سے اس کے زخم کو صاف کیا اور بینڈیج کرنے لگی۔ حیدر نیما آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے اینی، تم پٹی کر رہی ہو یا بدلہ لے رہی ہو؟ حیدر نے سسکاری بھر کر کہا۔ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے ڈاکٹر حیدر، گولی کھا کر بھی آپ کی زبان چل رہی ہے۔ نورالعین نے غصے اور فکر کی ملے جلے جذبات سے کہا اور سرجیکل سرنج سے ایک پین کلر انجیکشن بھرنے لگی۔ حیدر نے انجیکشن دیکھ کر آنکھیں پھیلائی۔ دیکھو اینی، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے انجیکشن درد کا ہے، لیکن تمہارے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں غصے میں زیادہ ڈوز مت دے دینا۔ نورالعین نے اب کی بار بنا جواب دیے مہارت سے اس کے بازو پر انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگنے کی کچھ ہی دیر کے بعد نیند کا غلبہ بڑھ گیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ نورالعین اس کی چارپائی کے پاس ہی پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دل میں شدید خوفزدہ بھی تھی، مگر ان ڈھابے والوں کا رویہ انتہائی شریفانہ تھا۔ وہ ملازمین دور ایک سائڈ پر بیٹھ کے، کچھ ٹرک ڈرائیورز آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ کافی رات گئے وہاں بالکل سناٹا چھا گیا تو نورالعین کے رگ و پے میں خوف کی ایک لہر توڑنے لگی۔ وہ ذیل لب دعائیں پڑھنے لگی۔ اسی دوران وہی آدمی اس کے پاس آیا۔ میڈم جی، اگر آپ کہیں تو دوسری چارپائی لگوا دیں، آپ آرام سے سو جائیں، صبح سویرے مستری آئے گا تو آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دیں گے۔ نورالعین نے تھکن کے مارے حامی بھر لی اور دوسری چارپائی پر لیٹ گئی، مگر اس نے خود کو سونے سے روکے رکھا۔ اس سے ڈر تھا کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، مگر ذہنی دباؤ اور تھکن کی وجہ سے آخرکار اس کی آنکھ لگی گئی۔ جب نورالعین کی آنکھ کھلی تو افق پر سورج طلوع ہو چل رہا تھا، رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور ساتھ والی چارپائی پر سوئے حیدر کو دیکھا جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو سب ڈھابے والے نیچے زمین پر بستر بچھائے سکون سے سو رہے تھے۔ دنیا اگر برے انسانوں سے بھری ہے تو اچھے انسانوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس سے مسکرا کر ان سوئے ہوئے مخلص لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچا اور دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر میں حیدر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آدمی اٹھا اور نورالعین کے پاس آیا۔ میڈم جی، میں ابھی آپ کی گاڑی مستری سے ٹھیک کروا کر لاتا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا اور واقعی 1 گھنٹے میں گاڑی ٹھیک کروا لایا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ حیدر نے گاڑی کی ڈیش بورڈ سے اپنا بٹوا نکالا، اس میں سے 1000 کے کئی نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ نہیں صاحب جی، ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، ہم نے تو انسانیت کے ناطے یہ سب کیا ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ لوگوں نے ہمیں رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، چلو اسی کا کرایہ سمجھ لو۔ اگر ہم کسی ہوٹل میں 1 رات کے لیے ٹھہرتے نا تو 1000 روپے کرایہ بن جاتا، یہ تو چند 1000 ہیں، رکھ لو یار۔ حیدر نے نرمی سے کہتے زبردستی پیسے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ نورالعین خاموشی سے حیدر کے سلوک کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر کے اس بدلے ہوئے اور مخلص رویے نے اس کے دل کی سختی میں ہلکی سی دراڑ ڈال دی، اس کے دل کی برف جیسے پگھلنے لگی تھی۔ چلیں اب میڈم، یا بھی مزید کچھ دیر یہاں رک کر نوک جھونک کا اگلا راؤنڈ شروع کرنا ہے؟ حیدر نے نورالعین کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ نورالعین نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی، مگر اس بار اس کی نظر میں نفرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی اپنائیت والی ناراضگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچے تھے اور گھر والے بے چینی سے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں، مجھے تو صبح پتہ چلا کہ تم دونوں رات بھر گھر نہیں آئے۔ سارا بیگم نے پریشانی سے ان دونوں کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں مما، بس رات راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا۔ حیدر میں کہتے ہوئے مختصر سب کچھ بتا دیا۔ یا اللہ، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا میرے بچے؟ سارا بیگم نے تڑپ کر اس کا بازو دیکھا جس پر پٹی بندھی تھی۔ نہیں ماما، بالکل فٹ ہوں، اور آپ کی بہو تھی میرے ساتھ، وہ کچھ ہونے دے سکتی تھی بھلا؟ اس نے تو فوراً چیخ چیخ کر گاؤں والے اکٹھے کر لیے تھے۔ حیدر نے نورالعین کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے شرارت سے کہا تو نورالعین اسے گھر کی سے نوازتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ آج سنڈے تھا تو ہاسپٹل سے چھٹی تھی، اسی لیے پورا دن گھر ہی گزارنا تھا۔ نورالعین فریش ہو کر نکلی، دل چاہ رہا تھا کہ ایک نظر جا کر حیدر کو دیکھے کہ اس کا درد کیسا ہے، مگر وہ خود کو کھٹور بنائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد سارا بیگم نے آ کر حیدر کے کمرے میں جا کر اس کی بینڈیج تبدیل کرنے کا کہا تو چاروں ناچار وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چل پڑی، مگر کمرے کے دروازے پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ حیدر فون کان سے لگائے کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ نہیں یار، اب میں پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنوں کے بنا بہت رہ لیا، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ انسان باہر والوں کو جتنا مرضی سمجھ لے کہ وہ ہمارے ہم مزاج ہیں، مگر تکلیف میں وہ لوگ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میرا دل یہاں لگ چکا ہے، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ نہ جانے کس سے گفتگو کر رہا تھا۔ بات کرتے اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو دروازے پر نورالعین کو کھڑے دیکھ کر اس نے فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔
اس وقت وہ فیروزی کلر کی لانگ کی شلوار قمیص میں ملبوس تھی اور دوپٹہ پر وقار انداز سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ طیبہ کہہ رہی تھی مجھے آپ کی بینڈیج بدلنی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ وہ جھجکتی بولی اور ساتھ ہی فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں اس کی پرانی پٹی کھول کر زخم صاف کر رہی تھی کہ اس کا ریشمی دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھوں پر آ گرا۔ حیدر سے کھلے ریشمی بالوں میں مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ بینڈیج کرنے کے دوران دوپٹہ بار بار اس کے کندھے سے پھسل کر نیچے آ رہا تھا، جسے وہ بار بار جھنجھلا کر سنبھال رہی تھی۔ حیدر نے اچانک اس کے گلے سے دوپٹے کو کھینچ کر اپنے پہلو میں رکھ لیا۔ نورالعین بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میرا دوپٹہ دیجیے، وہ بینڈیج کرنا چھوڑ کر کامتے لہجے میں بولی۔ حیدر نے جواب دینے کی بجائے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو نورالعین کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھی اس کے سینے پر جا گری۔ گھبراہٹ میں سے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی پرتپے سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ حیدر کی نگاہیں بنا کامتی پلکوں سے پھسلتی ہوئی اس کی لرزتے لبوں پر ٹھہر گئی۔ اسے اپنے حلق میں جیسے کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ وہ بے اختیار جھکتے غصاگی کر بیٹھا۔ جیسے اسے دور ہوا، نورالعین گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ نار ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حیدر بدتمیزی مت کرنا، دوپٹہ دیجیے میرا پلیز، وہ کب کپاتے لہجے میں بولی۔ ذرا پاس آ کر لو نا، حیدر نے دوپٹہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹتے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ رکھ لیجیے، مجھے نہیں چاہیے، وہ غصے سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑنے لگی، مگر اس کا ہاتھ ابھی تک حیدر کی گرفت میں تھا۔ حیدر نے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا، اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس طرح بیٹھ جاؤ، تم اس طرح دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے نہیں۔ جانتی ہوں تمہارا حسن اتنا پاکیزہ کہ مجھے لگتا ہے کوئی اجنبی عورت بھی تمہیں دیکھ لے تو فدا ہو جائے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ گھر کی ملازمہ بھی تم اس طرح دیکھے۔ زندگی میں کبھی تم کسی کے سامنے بنا دوپٹے کی نہیں گئی، آج کیسے سوچ لیا کیسے چلی جاؤ گی؟ وہ کہتی پھر سے اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ جب وہ آہستہ سے دور ہوا تو نورالعین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ ہچکیوں سے روتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ حیدر سے خود میں سموتے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ مجھے کیوں کمزور کر رہے حیدر، خود کے ساتھ بھی کیوں لڑنے نہیں دے رہے؟ مجھے ہارتے دیکھنا چاہتے ہیں نا، لیجیے میں ہار گئی، یہ لیجیے، آپ کو جو مجھ سے حق لینا ہے، میں بے بس لیٹی ہوں آپ کے سامنے، لیجیے حق، نوچیے، وہ تھکے تھکے انداز میں ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی انار محبت کی جنگ سے بری طرح تھک چکی تھی۔ اس کے بعد تو حیدر کا دل جیسے کسی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس نے نرمی سے نورالعین کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے قریب کیا۔ پاگل لڑکی، اگر مجھے تمہیں نوچنا ہی ہوتا، تم پر صرف اپنا مرد ہونے کا حق ہی جتانا ہوتا تو میں زبردستی بھی لے سکتا تھا، نہیں تو مجھے روک نہیں سکتی تھی، مگر میں ایک ہاری ہوئی مجبور لڑکی نہیں چاہتا۔ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری روح، تمہاری محبت اور تمہارا اعتبار جیتنا چاہتا ہوں، صرف تمہارا جسم نہیں۔ اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے نہیں کہ جب تک تم میرے پورے دل سے مجھے قبول نہیں کرو گی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ حیدر کے ان دل کو چھو لینے والے سچے اور گہرے الفاظ نے نورالعین کے دل کی آخری فصیل بھی گرا دی۔ اس کے لفظوں کی عدت سے نورالعین کے دل کی برف جیسے پانی پانی ہو گئے۔ حیدر نے اسے آہستہ سے چھوڑا، پیچھے ہٹا اور انتہائی احترام سے اس کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر ڈال دیا۔ نورالعین خاموشی سے اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی، مگر اب اس کے کانوں میں حیدر کے انہی الفاظ کی باز کشت گونج رہی تھی۔ وہ پوری رات بستر میں کروٹیں بدلتی رہی، حیدر کی کہی ہوئی ایک بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ تبھی اسے اچانک اپنی کالمہ باجی کا بیان یاد آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہارا دل کسی فیصلے پر متذبذب ہو جائے تو انسانوں کے بجائے اللہ سے مشورہ کیا کرو، یعنی استخارہ کر لیا کرو، وہ بہترین رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر وضو کیا، عشاء کی نماز کے بعد وہ نفل استخارے کے پڑھے اور پھر رو رو کر اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص واقعی میرے قابل ہے، اگر اس کی محبت سچی ہے تو مجھے کوئی ایسا اشارہ دے کہ میں بنا کسی خوف کے اس کی طرف بڑھوں اور اس کا ہاتھ تھام کر زندگی میں آگے چل سکوں۔ اس پاکیزہ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بستر پر لیٹی تو ایک گہرا اور پرسکون خمار سا چھا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی اجلی کرنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار گر دیکھا اور پھر رات دیکھے گئے خواب کی یاد آتی اس کے قلب پر ایک خوبصورت سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے رات خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود ہے، سکون کا ایک عجیب سا احساس ہے اور وہ کسی کا ہاتھ تھامے تو طواف کر رہی ہے۔ جیسے اسے سر اٹھا کر اس کا ہاتھ والے مرد کی طرف دیکھا تو وہ مرد کوئی اور نہیں حیدر تھا۔ نورالعین کی آنکھیں تشکر سے نم ہو گئیں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے رب نے اسے اتنا خوبصورت اور واضح اشارہ دکھا دیا تھا۔ اس کے دل سے حیدر کے لیے بچی کھچی تمام رنجشیں ختم ہو چکی تھیں، اب وہاں صرف یقین کا نور تھا۔ وہ اب ایک پل کی بھی حیدر سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے وضو کیا، شکرانے کی نوافل ادا کی اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ پتہ چلا کہ حیدر باہر لان میں، وہ کچن کی طرف بڑھی اور چائے بنا کر لان کی جانب بڑھے۔ لان میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ حیدر وہاں رکھے جھولے پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔
اس کا چہرہ درد اور نکار سے تھوڑا سرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی عزم تھا۔ وہ چلتی پاس ہے۔ حیدر، درد اب کیسا ہے؟ حیدر نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے نور العین کو دیکھ کر اس کی اداس آنکھوں میں ایک دم چمک گھری۔ تم یہاں؟ جی ہاں، اور لیجیے چائے۔ وہ چائے تھام آتے خود اس کے بالکل پاس جھولے پر بیٹھ گئی۔ اس کی قربت حیدر کی دکھی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ تم نے چائے بنا لی ہے میرے لیے؟ مجھے لگا تھا رات کی بدتمیزی کے بعد تم شاید اب کبھی میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرو گی یعنی؟ حیدر نے بے یقین اور بے یقینی کے بیچ جھولتے ہوئے پوچھا۔ نور العین نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ ان جھیل سی آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی، بلکہ محبت کا سمندر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں آپ سے ہارنے آئی ہوں حیدر۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ہار گئی اور آپ کی محبت جیت گئی۔ نور العین نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا ڈارلنگ؟ میں نے رات اللہ سے مشورہ کیا تھا، میں نے استخارہ کیا تھا حیدر۔ میں تو متذبذب تھی کہ میں آپ پر دوبارہ یقین کروں یا نہ کروں، لیکن میرے رب نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ حیدر نے سانس روکے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں دیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے دیکھا میں کہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوں، طواف کر رہی ہوں، اور میرے ہاتھ میں جس شخص کا ہاتھ ہے وہ آپ ہیں حیدر۔ آپ میرا نصیب ہے، میرا یقین ہے۔ نور العین کے لبوں سے اعتراف نکلتی اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو آنسو ٹوٹ کر حیدر کے ہاتھ پر گرے۔ حیدر کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر دوسری طرف سے نور العین کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اسے اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا کہ نور العین کی سانسیں اتھے پتھر ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اینی، تم نے جانتی میں نے اس دن کے لیے کتنا انتظار کیا۔ حیدر نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے حصار سے پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ حیا سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ حیدر نے محبت پاش نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ نور العین کے رخسار پر گیا اور انگلی کے پوروں سے اس نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے نہیں۔ اور سنو، تمہارے اس خوبصورت خواب کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ ہم اپنے ہنی مون پر دنیا کی کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، بلکہ میں تمہاری خواہش سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے تمہیں عمرے پر لے کر جاؤں گا۔ حیدر نے گہری محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بات جاری رکھی۔ اور صرف عمرہ ہی نہیں، یعنی ہمارا نکاح تو 8 سال پہلے مجبوری اور غصے میں ہوا تھا نا۔ اس بار ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں جا کر دوبارہ ایک نئے عزم اور سچی محبت کے ساتھ اپنا نکاح کریں گے، تاکہ ہماری زندگی کی اس نئی شروعات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ ہو۔ حیدر کی بات سن کر نور العین کا دل جیسے سجدہ ریز کر گیا۔ مدینہ منورہ میں دوبارہ نکاح اور کعبہ کا طواف، اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ حیدر سے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تشکر اور محبت کے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کا بہت شکریہ حیدر کہ آپ میری خواہش پوری کریں جو میرے دل میں برسوں سے دبی تھی۔ اب میں اپنے اللہ کے حضور اس طرح اپنے محرم کے ساتھ اس کے گھر کا طواف کروں گی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ نم لہجے میں بولی۔ حیدر نے پھر اسے مزید کچھ بولنے کا موقع نہ دیا اور انتہائی شدت دیوانگی سے اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا۔ لان میں چلتی ٹھنڈی ہوا ان دونوں کے مابین سلگتی محبت کی تپش کو کم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ حیدر کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہو گئی، جیسے اپنی کائنات کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود میں قید کر رہا۔ جب وہ کچھ دیر بعد اس کی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹا تو نور العین نے شرم کے مارے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ حیدر نے اس کے کھلے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے اسے خود میں مزید سمیٹ لیا۔ سو جان، اب بھی کوئی نوک جھونک باقی ہے میڈم؟ حیدر نے اس کے کان کے پاس جھک کر شرارت سرگوشی کی۔ نور العین نے اس کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ مارا اور مسکراتے بولے، نوک جھونک تو لائف ٹائم چلے گی ڈاکٹر حیدر، کیونکہ مجھے غصہ دلانا باپ کا پسندیدہ مشغلہ جو بن چکا ہے۔ حیدر نے دل کھول کر کہہ کر گیا اور اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ صبح کا خوبصورت منظر اور لان کا پرسکون ماحول ان دو دلوں کے ملن کا گواہ بن چکا تھا، جب ان کی منزل اب دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ہو چکی تھی۔